دوستو خوش آمدید۔ بالکل جس طرح سے اس وقت جو ہند پاک کے درمیان جو لگاتار کشیدگی جو ہے یعنی پرتناؤ ماحول جو اس وقت دونوں یعنی طرف سے جو ہے، حتیٰ کہ بالخصوص ہم یہ کہیں گے کہ انہیں جو بارڈر ایریاز ہے وہاں پہ لگاتار جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کپوارہ ہو یا پنچ ہو یا اس کے ساتھ ساتھ جو اوڑی بارہمولہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ جموں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ کل جس طرح سے شام کو یہ خبریں بھی یعنی سامنے آئیں کہ وہاں پہ جو ہے پاکستان کے ڈرون جو ہے جن کو آخر تک بتایا گیا کہ ان کو جو دو ڈرونز کو گرایا بھی گیا، لیکن ابھی چند منٹ کچھ پہلے جو ہے جموں کشمیر یو ٹی کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایکس پر یہ لکھا ہے کہ جموں کے واسیوں کو کہ تاکہ ان کے نہیں بلکہ پورے جموں کشمیر کے لوگوں کو کہا کہ افواہوں پہ کان نہ درے، کہ افواہوں پر جو ہے آپ کان نہ درے، افواہوں پہ بھروسہ نہ کیجیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈوائزری کی جا رہی ہے کیونکہ سرکار کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، اس پہ بالکل جو ہے مکمل طور پر آپ اس پر عمل کریں۔ یعنی جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جموں اس وقت جو ہے مکمل جموں جو ہے بلیک آؤٹ جموں میں ہے، لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو بالکل اپنے گھروں کے اندر رہے محفوظ طریقے، کیونکہ سرکار نے بالکل یہ کہا کہ واضح طور پر کہ آپ لوگ جو ہے افواہوں پر کان نہ دیں، کیونکہ ہم یہ کہیں گے ہمیشہ کہ لگاتار جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم افواہوں پہ کان یعنی بھروسہ کرتے تو کہیں نہ کہیں اس سے جو ہے لوگ پینک ہو جاتے ہیں، تو ان کے مطابق کہ پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح سے جموں انتظامیہ نے بھی کہا کہ پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس کے بعد آج ایک بار پھر جو ہے پاکستان کی جانب سے جو یعنی کپوارہ اور اس کے ساتھ ساتھ اوڑی علاقے کے اندر جو ہے دوبارہ جو ہے وہاں شیلنگ شروع کی گئی ہے، تاکہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہاں وہاں پہ جو ہے جو شیلنگ کرے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کا جو مال جان ہے وہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جو آپ لوگوں نے بالکل خبریں بھی دیکھیں، آپ لوگوں کے بصار سے ضرور وہ تصویریں بھی گزر چکی ہوں گی کہ وہاں پہ کس قدر جو ہے حالات بنے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ بس دعا کیجئے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جنگ کوئی کسی چیز کا حل نہیں ہے، جنگ تباہی ہے، جنگ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ چاہے کسی جگہ کم نقصان یا زیادہ نقصان، لیکن ہمیشہ جو ہے جنگ سے عام انسان جو ہے متاثر ہوتا ہے۔ ہم دعا کریں گے، آپ بھی دعا کیجیے، اللہ خیر کرے، لیکن ایک بار بتائیں گے کہ ایک بار پھر جو ہے یہی جو خبر سامنے آئی کہ جموں میں ایک بار پھر جو ہے وہاں پہ کچھ چیزیں جو دیکھے گئے، تاکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ڈرونز دیکھے گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی بالکل یہاں ان کو بالکل باضابطہ طور پر جو ہے، تاکہ جس طرح سے کافی زیادہ جو ہے متحرک طریقے سے جو ہے سیکورٹی فورسز اور باقی جو ایجنسیاں ہیں، ایئر فورس سے باقی چیزیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہاں پہ دیکھے گئے ہیں لیکن ابھی واضح طور پر نہیں کہ کیا کچھ وہاں پہ اس میں تھا، لیکن یہ کہیں گے کہ جموں بلیک آؤٹ کمپلیٹلی 100% جو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی کہیں گے کہ اللہ سے ہم سب لوگ دعا کرے کہ اللہ خیر کرے، کیونکہ جنگ تباہی ہے، تباہی کے بغیر کچھ نہیں، کیونکہ تباہی جنگ نے جہاں پر بھی جنگ ہوتا ہے تو وہاں ہمیشہ جو ہے تباہی مچتی ہے، کیونکہ تباہی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو صدیاں لگ جاتے ہیں، جو وہاں پہ یعنی جو نقصان ہوتا ہے ان کو صدیاں لگ جاتے ہیں۔ تو یہی کہیں گے کہ بس آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی دعائیں کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی جانب سے جو ایڈوائزری آتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، کہ سرکار کی جانب سے جو ایڈوائزری آتے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، جیسا بھی سرکار کہتے ہیں، جو بھی سرکار باضابطہ طور پر آرڈر نکالتے ہیں، جیسا کہ باضابطہ طور پر انہوں نے کہا کہ اب بالکل جو ہے بلیک آؤٹ کرنا، ہمیں بلیک آؤٹ کرنا ہے، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل آپ کو یہ سفر اس طرح سے کرنا، ہمیں اسی طرح سے کرنا ہے۔ جو بھی سرکار کی طرف سے ایڈوائزری ہوگی ہمیں اس ایڈوائزری پہ بھروسہ یعنی اس کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہے، کیونکہ سرکار ہمیشہ جو ہے کوشش کرتی ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ سیف رہے۔ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار آج ہم نے دیکھا کہ یوٹی جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جموں کا دورہ اس نے کیا، اور وہاں پہ اس نے بھی دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی چیف منسٹر، اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ منسٹر نے بھی، حتیٰ کہ یہ کہیں گے کہ یوٹی جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا آج اوری پہنچے، اوری بھی انہوں نے جو وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ملا کے، اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی لوگ ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو، یعنی کل ملا کر کے اس علاقے کا دورہ کیا جہاں پہ لوگ متاثر ہوئے، جہاں پہ مشکلات لوگوں کو ہے، جہاں لوگوں کے جانے چلے گئے۔ تو یہی کہیں گے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں جو ہے عام لوگ کی جانے چلے جاتے ہیں، تو بس یہی، کیونکہ جنگ کوئی آپشن نہیں، جنگ ہمیں جنگ کے جو ہے اس کے حق میں نہیں رہنا چاہیے، بس دعا کرنا چاہیے کہ اللہ خیر کرے، حالات ایک بار پھر یہاں پہ ٹھیک ہو جائے، تاکہ جس طرح سے ہم بالکل تمام لوگ جو اپنے طریقے سے جو ہے زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ گزارتے ہیں، کیونکہ اب اس وقت وہ لوگ جانتے ہیں جو اس وقت اپنے گھروں سے نکل گئے، جن کو بھی پتہ نہیں ہمیں کہاں جانا ہے، جو کل تک اپنے آشیانوں میں رہ رہے تھے لیکن آج ان کے آشیانہ جو ہے وہ شیلنگ سے ختم ہوئے، وہاں تباہی مچی، تو اس کی وجہ سے ان کو اپنے گھر، اپنا پریوار، اپنا رشتہ، اپنا قبیلہ سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ بس یہی، کیونکہ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے، جنگ سے ہمیں تمام لوگ سے میری گزارش ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ خیر کرے۔ یہ جنگ کے جو اس وقت جو
سچویشن جو ہے دونوں یعنی ہند پاک کے درمیان جو کشیدگی ہے، اس کشیدگی میں جو ہے کمی آئے. تو یہی دعا کریں گے ہم سب لوگ کہ اللہ خیر کرے، ہم سب پر کرم کرے. کیونکہ جس طرح سے آج ہمارے سامنے ایک بار پھر جو اوری یا پنچ کے یا جو تصویریں جو ہمارے سامنے آئے، تو اس پہ بعد ہم سب لوگ کے جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے کافی زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے کہ کسی کا جان یا کسی کا مال جائیداد یا گھر، تمام چیزیں جو ہے اس کو جو اس جنگ سے جو ہے متاثر ہوتے. کیونکہ جنگ ہمیشہ جو ہے یہ ذات، رنگ، نسل، ذات پات نہیں دیکھتا، نہ یہ قوم دیکھتا ہے، نہ یہ چھوٹا دیکھتا ہے، نہ یہ بڑا دیکھتا ہے. جنگ ہمیشہ تباہی مچاتا ہے. ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ خیر کرے کہ جو ہے جنگ کہ جو اس وقت جو سچویشن بنی، اللہ خیر کریے سچویشن جو ہے نارملائز ہو جائے، تاکہ اسی طرح سے ہم امن کے ساتھ زندگی گزارے جس طرح سے ہم زندگی گزارتے تھے. تو بالکل ہم یہی کہیں گے، جس طرح سے میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ اس وقت آپ لوگ جڑے ہیں، ایک تو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے اس وقت بالکل خوش رہنا ہے. کیونکہ ہمیں جو یہ طریقہ کا استعمال کرنا ہے کہ جو سرکار کہے ہمیں اسی پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، کہ جو بھی ایڈوائزری سرکار کرے اسی ایڈوائزری پہ ہمیں عمل پیرا ہونا. جس طرح سے افواہیں جو ہے پھیلائی جا رہے ہیں، تو جو بالخصوص جو کنٹینٹ سوشل میڈیا پہ یعنی جو فیک کنٹینٹس، اس پہ بھی عمل پیرا نہیں ہونا ہے. لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو سرکار کی طرف سے جو بھی ایڈوائزری کی جائے گی، جو بھی انتظامیہ کی طرف سے ایڈوائزری کی جاتی ہے، ہمیں اس پہ بالکل عمل پیرا ہونا ہے. افواہوں پہ کان نہیں دھرنا ہے، کیونکہ ہمیں پینک بھی نہیں ہونا. جس طرح سے انتظامیہ کی جانب سے پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو سب کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن یہ کہیں گے کہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں. اس کے ساتھ ساتھ افواہوں پہ جو ہے بھروسہ نہیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیک اس وقت جو خبریں ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بغیر ان پہ جو ہے بھروسہ نہیں کرنا ہے. جو مستند ادارے ہیں، ان اداروں کی جو خبریں آپ کے پاس پہنچتے ہیں، تو وہی دیکھنا چاہیے کہ واقعی میں یہ حقیقت کیا ہے. تو بالکل افواہوں پر کان نہیں دھرنا، کیونکہ افواہوں پہ اگر ہم کان دھریں گے، ضرور اب اس پہ بھروسہ کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تشویش بڑھتی ہے، اس میں پریشانی بڑھتی ہے. بالخصوص کہیں ایسے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے جو خواتین ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، وہ تو پریشان ہوتے ہیں. تو بالکل میری آپ لوگ سے گزارش ہے، ہمیں افواہوں پہ جو ہے بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جس طرح سے انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہے جو اس سرکار کی طرف سے جو ایڈوائزری آئے گی، اسی ایڈوائزری پہ ہمیں بھروسہ کرنا ہے. اور میری آپ لوگ سے چلتے چلتے یہی دعا ہے، گزارش ہے، آپ بھی دعا کیجئے کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہے، جو یعنی ہند پاک کے درمیان جو سرحدوں پر جو کشیدگیاں ہیں، تو کافی زیادہ پرتناؤ کشیدگی ہے. تو میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کیجئے، اللہ خیر کریے. جو اس وقت یعنی بادل منڈلا رہا ہے کہ یعنی دونوں طرف سے کہ کافی زیادہ جو سچویشن بنی ہے خراب، تو میری آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کیجئے، اللہ خیر کرے، ایک بار پھر ہم اسی امن اور شانتی کے ساتھ زندگی گزاریں. تو امید ہے کہ آپ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ عام لوگوں تک ضرور یہ میسیج پہنچائے، اسی حوالے سے کہ ہمیں انتظامیہ کے جو ایڈوائزری آئے گی، اسی ایڈوائزری پہ ہمیں بھروسہ کرنا ہے.